شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی نے فرمایا کہ کالا اور بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ معذور اور کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کو ساتھ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میں سرخ رنگا ہوں اور میری یہ بیوی بھی سرخ رنگ کی ہے، لیکن میرے یہاں پر بچہ کالے رنگ کا ہے اور بدصورت پیدا ہوا۔ یا امیر المومنین، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری اس بیوی نے امانت میں خیانت کی ہے۔ تو یہ سن کر اس کی بیوی زارو قطار رونے لگی اور روتے روتے ہوئے کہنے لگی، یا امیر المومنین، میں نے کبھی بھی خیانت نہیں کی ہے، یہ بچہ میرے اسی شوہر کا ہے، میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی۔ مگر دوسری طرف شوہر اپنی بیوی سے بہت زیادہ خفا تھا، اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ چکی تھی، اس لیے یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا امیر المومنین، میری یہ بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ جو بچہ ہے میرا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچ میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ اب اس معاملے کا کس طرح سے حل کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص اور اس کی بیوی کو ساتھ میں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اس معاملے کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کی باتیں کو سن کر پھر اس شخص سے فرمایا، اے شخص، پہلے تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم سے یہاں پر جو بھی بات پوچھی جائے گی تم اس کا سچ سچ جواب دو گے۔ تو یہ سن کر اس شخص نے وعدہ کیا اور کہنے لگا، یا حضرت علی، آپ مجھ سے جو بھی سوال کریں سچ سچ جواب دوں گا اور جھوٹی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شخص، سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں مباشرت کی تھی؟ یہ سن کر وہ شخص تھوڑی دیر تو خاموش رہا، پھر کہنے لگا، ہاں یا حضرت علی، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کی تھی جب وہ حالت حیض میں تھی۔ تو اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے شخص، اب تو اس نے انکار نہ کر، جب تم نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کی تھی تو اس وقت تمہارا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا تھا، یعنی کہ گندے خون کے ساتھ مل گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر تمہارا یہ بچہ کالے رنگ کا پیدا ہوا، یعنی کہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے تمہارا یہ بچہ کالے رنگ کا اور بدصورت پیدا ہوا ہے۔ لہٰذا اب تو اس سے انکار نہ کر، یہ بچہ تیرا ہی ہے، تو اسے قبول کر لے اور اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت مت لگا۔ اے شخص، یاد رکھ، حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت یاد کرنا حرام اور سخت گناہ کا کام ہے، اور جو کوئی اس بات کو جانتے ہوئے بھی حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا اور ایسے شخص کو جلد ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ حیض کے دنوں سے دور رہو اور ان سے نزدیکیاں نہ کرو جب تک کہ وہ پاک اور صاف نہ ہو جائیں۔ جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو پھر تم ان کے پاس جاؤ۔ اس کی تفسیر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیض کے دنوں میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہ کرو، باقی کے معاملات کو، یعنی کہ ان دنوں میں تم اپنی بیویوں سے نفرت بھی نہ کرو۔ اس لیے ناظرین، یاد رکھیں، حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص اس بات سے انکار کرے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں صحبت کرتا رہے گا تو ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور پھر ایسے شخص کو اس دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے آپ اس گندے اور بےہودہ کام سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں جب تک کہ وہ پاک اور صاف نہ ہوں۔ جب وہ پاک اور صاف ہو جائیں تو پھر تم ان کے پاس جاؤ۔ اس کی تفسیر میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیض کے دنوں میں تم اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کیا کرو۔ آپ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ معذور اور کمزور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ شہر مدینہ میں ایک جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ہو گئی، اور اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا ہوا، یعنی کہ شادی کی پہلی رات ان دونوں میاں بیوی کا ملاپ ہوا، لیکن اتفاق سے اسی رات اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب کیونکہ ان دونوں کا ملاپ ہو چکا تھا
اس لیے وہ جوان لڑکی حاملہ کی اور پھر کچھ مہینوں کے بعد اس عورت کو بچہ پیدا ہو گیا۔ جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو یہ سوال اٹھنے لگا کہ وہ بوڑھا شخص تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا، تو آخر اس کو یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ بچہ کسی اور مرد کا ہے۔ اس بوڑھے شخص کی ایک پہلی بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کی پہلے والی بیوی سے ایک بیٹا بھی موجود تھا۔ اس سوتیلے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے اور یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ اس مرد کا ہے جس کے ساتھ اس عورت نے زنا کیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر الزام لگانے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سوتیلا بیٹا یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وراثت میں کوئی اور حصے دار آ جائے۔ شاید اسی وجہ سے اس نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ ہمارے باپ کی اولاد نہیں ہے اور ہمارا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ پھر یہ معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سوتیلا بیٹا عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میرا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا، اس لیے یہ میرے باپ کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بچہ تو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اس لیے میں اسے بچے کو اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا۔ سوتیلا بیٹا اپنے ساتھ کچھ گواہوں کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا، وہ سب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں، اس کا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا، اس لیے یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی لگنے لگا کہ سچ میں یہ عورت ہی قصوروار ہے، کیونکہ سب لوگ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے سب کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت عمر فاروق اس کا فیصلہ سنانے والے ہی تھے کہ اتنے میں حضرت عمر فاروق کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارا معاملہ سنا تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سوتیلے بیٹے سے سوال کیا، اے شخص، بتاؤ کتنے عرصے تک یہ دونوں ساتھ میں رہے، اور آپ جس بچے پر الزام لگا رہے ہیں وہ بچہ کہاں پر ہے؟ یہ سن کر اس سے پہلے والے بیٹے نے کہا، ہاں یا علی، میں آپ کو دکھا تو سکتا ہوں، مگر اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، تو ٹھیک ہے، تم کل اس بچے کو لے کر آنا، کل اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دوسرے دن سوتیلا بیٹا اس بچے کو ساتھ لے کر آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، یہ وہی بچہ ہے۔ بچے کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور سارے بچوں کو کہا کہ سب بچے باہر جا کھیلو۔ تھوڑی دیر میں سب بچے آپس میں گل مل گئے اور سب ایک ساتھ چلنے کودنے لگے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان بچوں سے کہا، اے بچوں، سب ایک ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر سارے بچے ایک ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمام بچے ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو سارے بچے کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ان بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ سارے بچے بڑی ہی آسانی سے بیٹھے بھی اور اٹھے بھی، لیکن اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کچھ دقت کا سامنا کرنا پڑا جس بچے پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ کہ یہ دیکھ کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بچہ اس بوڑھے شخص ہی کا ہے اور مرد کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ اس بچے کا باپ بوڑھا تھا، اس لیے اس میں کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے، اور باقی کے بچے جو ان مردوں کے بچے ہیں، اس لیے وہ سارے تندرست ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ والسلام، ملتے ہیں کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔